السلام علیکم۔ پارہ 11 یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ منافقین کا عذر قابل قبول نہیں کیونکہ ان کے پاس جہاد میں شرکت نہ کرنے کے صرف بہانے ہیں، حقیقی عذر نہیں ہے۔ تقریباً 82 افراد کے بارے میں ناموں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یہ پکے منافق ہیں۔ آیت 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ مہاجر و انصار میں سے سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی خوشخبری ہے اور ان کے لیے خاص جنتیں ہیں۔ ہمیں اپنے طرز عمل میں صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، مہاجر بن کے یا انصار بن کے۔ آیت 103 خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم۔ جن کے اعمال صالح اور غیر صالح ملے جلے ہوں وہ صدقہ دے کر اپنی تطہیر کروائیں۔ آیت 107 والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا۔ مسجد کی بنیاد۔ مسجد صرف اللہ کی رضا کے لیے بنانا چاہیے تاکہ اجر ملے۔ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ فاسد نیت عمل کو بھی فاسد کر دیتی ہے۔ جو نیک عمل اللہ کی رضا کی خاطر چھپ کر خالص نیت کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اطمینان کا باعث ہوتا ہے۔ آیت 111 ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم۔ اللہ سے سودا، جان و مال سے اللہ کی راہ میں قتال کا بدلہ جنت ہے۔ مہاجرین کی جماعت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی کیونکہ مرتے دم تک اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تلواریں ان کے کندھوں پر رہیں۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال جنت کے بدلے خرید لیے۔ ان لوگوں کی صفات، اور یہی لوگ خاص مومن ہیں جو توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، رکوع سجود کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے والے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آیت 118 وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا۔ یہاں پہ ان تین صحابہ کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے جو جنگ میں نہیں گئے۔ سستی دکھانے پر معاشرتی بائیکاٹ کی شکل میں اللہ کی گرفت ہوئی۔ 50 دن بعد توبہ قبول ہوئی۔ فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ نیکی کا جو موقع ملے سستی کر کے اسے گنوانا نہیں چاہیے۔ آیت 122 وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً۔ دین میں سمجھ، علم دین کی خدمت کے لیے بھی کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے۔ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا اور اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کو برے کاموں سے بچانے کی کوشش کرنا اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دینا ہے، اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دینا ہے۔ آیت 128 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنوں کے لیے تڑپ، مومنوں کی تکلیف گراں، ان کی ہدایت کے حریص اور ان پر شفیق و مہربان۔ اللہ پر بھروسے کے لیے دعا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورہ یونس۔ شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ آگے آیت 7 میں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا۔ اللہ کی ملاقات کی توقع نہ رکھنا، پوری توجہ دنیا طلبی پہ ہونا اور مطمئن ہونا تاکہ کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں۔ آیت 17 and 18 فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اس آیت میں کون ہے سب سے بڑا ظالم؟ وہ ہے سب سے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ بولے یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ اور آیت نمبر 18 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا جو نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ان سے کوئی تکلیف ان سے دور کر سکتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔
سبحانہ و تعالیٰ میں اما یشرکون کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے جو وہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ایسے کسی سفارشی کا وجود نہیں ہے جسے نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر دعائیں کی جاتی ہیں۔ آیت 21 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں اور اس کی آیات کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب مشکلات دور کر دیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اس رحمت کے ملنے کا سبب بنانا چاہیے، بلکہ مشکل دور ہونے کی وجہ اور کاموں کے مکمل ہونے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ آیت 49 قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسٍ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع کا اور کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے، جب ان کا وقت آ جائے گا تو کوئی گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکے گی اور نہ کوئی آگے سرک سکتی ہے۔ آیت 57 یہاں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس آیت میں قرآن کا علم اور اس پر عمل مومنین کے لیے تمام بیماریوں سے شفا ہے، اس لیے کتاب اللہ سے علاج کرنا چاہیے۔ پھر اگلی آیت میں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، آپ سے کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہو جانا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ قرآن کا ملنا اللہ کا فضل، رحمت اور ہر نعمت سے بہتر ہے، اس لیے اس پر خوش ہونا چاہیے۔ آیت 62 اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے خوف و غم سے بے نیاز ہوں گے۔ آیت 71 آیت 77 جادو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن حق اور جادو باطل ہے۔ گھروں میں مساجد، مشکل حالات میں گھروں کو ہی مسجد بنا کر نماز پڑھنا چاہیے، نماز کسی حال میں چھوڑنا نہیں۔ موت کے وقت کا اسلام قبول نہیں، فرعون نے ڈوبتے ہوئے اقرار کیا مگر کہا گیا اب کیا؟ نشان عبرت، فرعون کی بدت کو بچا کر بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کی مثال بنا دیا گیا۔ قوم نوح، اپنے نبی کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ڈبو دیا اور نوح اور ان کے ایمان لانے والے ساتھیوں کو بچا لیا۔ قوم یوسف، عذاب آنے سے قبل اپنی غلطی کا احساس ہونا اور توبہ کرنے پر اللہ کے عذاب کا ٹل جانا۔ آیت 107 وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، اس لیے کسی اور سے نہیں دعا کرنی چاہیے۔ 108 حق آ گیا، حق قبول کرنے میں اپنا فائدہ اور بھٹک جانے میں اپنا نقصان ہے۔ سورہ ہود آیت 3 وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار کے فوائد، گناہوں کی معافی، رزق کی فراوانی اور فضل کا ملنا۔ آئیے اپنی غلطیوں کا احساس کر کے اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔